السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسلامک اسٹڈیز ود محمد بلال۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 6 کا ایک اہم چیپٹر اسلامی آداب زندگی، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ ٹاپک کا عنوان ہے اسلامی آداب زندگی۔ اسلامی آداب زندگی میں سے سفر، عوامی مقامات کا استعمال اور اسی طرح راستوں کے حوالے سے جو اہم آداب ہیں اسلامی تعلیمات میں، اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے آداب زندگی گزارنے کے، ہمیں راستوں کے استعمال کے حوالے سے اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے، ہم سفر کر رہے ہوں، ہم عوامی مقامات پر ہوں تو اس وقت ہمیں کون کون سے آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اس لیکچر میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کتنے شعبے فرمایا کہ اسلام کے اتنے شعبے ہیں، اور سب سے اعلیٰ شعبہ کون سا ہے اور سب سے ادنا شعبہ جو ہے وہ کون سا ہے، وہ بھی ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ اور اسی طرح ہم اس لیکچر میں یہ بھی پڑھیں گے کہ بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کلمات پڑھنے کا حکم فرمایا، اور جب آپ اوپر سے نیچے پستی کی طرف آ رہے ہوں تو اس وقت کون سے کلمات پڑھنے چاہیے۔ اسی طرح اس لیکچر میں ہم چیپٹر کے جو اہم MCQs ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے، اس کے شارٹ کویشچن پڑھیں گے، فل ان دی بلینکس پڑھیں گے۔ تو آپ آئیے سبق کی طرف اب چلیں۔ آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں، ہمارے سبق کا عنوان ہے باب چہارم میں اسلامی آداب زندگی، راستے، سفر اور عوامی مقامات کے استعمال۔ اسلامی آداب زندگی کے یہ 3 پوائنٹس جو ہیں یہ ہمارے چیپٹر کا حصہ ہے، ہمارے سبق کا حصہ ہیں۔ یہ آپ کا ہے 59 پیج پر۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے اسلامی آداب زندگی، راستے، سفر اور عوامی مقامات۔ سب سے پہلے سبق کے جو اہم نکات ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ اس سبق کے اہم نکات کیا ہیں۔ اس سبق کے اہم نکات میں سے یہ ہے کہ راستے، سفر، عوامی مقامات کے استعمال کے آداب سے متعلق اسلامی تعلیمات سے آگاہی۔ دوسرے نمبر پہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آداب زندگی، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی زندگیوں سے آداب زندگی۔ روزمرہ زندگی میں آداب کو ترک کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا جائزہ، ٹھیک ہے، آداب کو ترک کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا جائزہ۔ عوامی مقامات کے استعمال کے آداب پر عمل کرنے کے فوائد اور ثمرات۔ آداب زندگی اختیار کر کے مہذب طریقوں پر عمل کر کے سچے مسلمان اور اچھے شہری کی خصوصیات، یہ اس کے اہم پوائنٹس بن جائیں گے۔ ایک مسلمان کی پہچان ہے، کس کی؟ ایک مسلمان کلمہ گو جو ہوگا اس کی پہچان یہ کہ وہ دوسروں کے لیے راحت اور آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کو راستہ بتانے پر صدقہ کا ثواب ملتا ہے، کہ کوئی اگر ہم سے پوچھ لیتا ہے کوئی جگہ کہ فلاں جگہ پر پہنچنا ہے میں نے، تو اس کو سیدھا راستہ بتانا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کو خراب کرنے اور آنے جانے والوں کے لیے مشکل بنانے سے سختی سے منع فرمایا، کہ راستے بند کر دینا، بلا وجہ احتجاج کر کے بیٹھ جانا، دھرنے لگا کے بیٹھ جانا، جہاں پر لوگوں کا آنے جانے کا راستہ ہو، مریضوں کے آنے جانے کا راستہ ہو، تو وہاں پر اس چیز سے سختی سے منع کیا گیا۔ جہاد کا ایک سفر ہے، جہاد جیسا بہت بڑا عمل، اس سفر میں کچھ لوگوں کے خیمے راستے میں آ گئے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کے خیمے راستے میں آئے ہیں وہ اپنے خیمے ہٹا لیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خیمے ہٹا لیں، ورنہ اللہ کیا کرے گا؟ ان کے جہاد کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اتنا بڑے عمل کو کرنے جا رہے ہیں مسلمان، راستے میں خیمے آئے گئے، اللہ نے فرمایا کہ اگر راستے کی رکاوٹ کا سبب بن رہے خیمے تو وہ کیا کر لے؟ ہٹا لے۔ مسلمان کی شان ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز، وہ کانٹا ہو سکتا ہے، وہ لکڑی ہو سکتی ہے، وہ کوئی درخت ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس سے لوگوں کی آمد و رفت میں دشواری، تکلیف کا سبب ہو۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے کیا ہے؟ 70 شعبے ہیں، 70 کچھ شعبے ہیں، اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا کیا ہے؟ تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اجر کا کام ہے، اور اس میں ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی چیز دور کی جائے، تکلیف دینے والا کوئی ایک کانٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی پتھر کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی نے ہٹایا تو اس پر بھی اس کو کیا ہے؟ اجر ملے گا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک کانٹا دیکھا، اس حدیث کو اچھی طرح دیکھنا ہے، اور اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا کہ اس نے ایک کانٹا ہٹا دیا، کتنا معمولی سی چیز تھی، لیکن اللہ کے ہاں کیا ہے؟ خلوص دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے
اس بندے نے کس خلوص کے ساتھ کیا ہے، اس کانٹے کو ہٹایا تو اللہ کو اس کا عمل یہ پسند آیا تو اللہ نے اس کے لیے بخشش کا اعلان فرما دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر جوڑ کی سلامتی پر صدقہ واجب ہے۔ اللہ نے انسان کے کتنے جوڑ بنائے ہیں، تو ہر جوڑ کے لیے کیا ہے، صدقہ ضروری ہے کہ اس کو صدقہ دیا جائے۔ فرمایا کہ اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح کسی کو خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کر ملنا، بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کو ہمیں روزانہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے راستے میں گرا ہوا درخت گر گیا، ہوا آئی وہ گر گیا، لوگوں کی تکلیف کا سبب بن رہا تھا، تو اس نے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ایک طرف کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت کی گئی ہے۔ راستے میں چلنے کے آداب، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اور اس سے مدد طلب کر کے گھر سے نکلنا چاہیے کہ جب گھر سے نکلیں تو دعا مانگیں اللہ سے، اور ایک مشہور دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، پھر ہم کیا ہے اپنے گھر سے نکلیں۔ عوامی جگہوں پر بھاگنے دوڑنے اور بے ہنگم طریقے سے چلنا معیوب ہے۔ عوامی جگہ ہے، وہاں پر آپ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اور زگ زیگ طریقے سے چل رہے ہیں اور عجیب طریقے سے چل رہے ہیں، تو یہ اس کو پسندیدہ عمل نہیں کہا گیا، معیوب عیب دار عمل سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح عوامی جگہوں پر چلتے پھرتے کھانا پینا، تو یہ چیزیں ساری چیزیں، ہر جگہ پر تھوکنا، ہر جگہ پر نوز صاف کرنا، یہ ساری چیزیں معیوب عمل ہیں جو عوامی مقامات پر کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کو بند کرنے، ان میں رکاوٹ ڈالنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ راستوں کو بند نہ کریں، ان کو رکاوٹ کا سبب نہ بنیں۔ اگر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اسے ہٹا دینا چاہیے۔ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو نگاہیں نیچی رکھتے تھے۔ ہمیں بھی راستے میں چلتے ہوئے بلا ضرورت ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب بلندی پر چڑھتے تو کیا فرماتے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی چھتوں پر جاتے ہیں تو روزانہ سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہیں، تو گویا کہ سیڑھی پر چڑھتے ہوئے بھی ہمیں اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے طرف اترتے تو سبحان اللہ کا مطلب اللہ پاک ہے، تو اسی طرح جب آپ لوگ بھی سیڑھیوں سے نیچے اتریں تو اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھا کریں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر ملنے والے کو سلام کرتے تھے، اور جب کوئی دوسرا سلام کرتا تو اس کے سلام کا جواب ضرور دیتے تھے۔ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ راستوں کو بند کرنا درست نہیں۔ سچے مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا کر لوگوں کے لیے آسانی اور راحت کا انتظام کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، بہت ہی اہم سبق تھا، اور اس سے ہمیں کیا ہے اپنے معاشرے میں رہن سہن کے حوالے سے اصول بتائے گئے ہیں۔ تو اب اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ مسافر کو راستہ بتانا پر ثواب ملتا ہے صدقے کا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے پڑھنا چاہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یا پھر الحمدللہ۔ تو بلندی پر چڑھتے ہوئے پڑھنا چاہیے اللہ اکبر۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایمان کا سب سے افضل شعبہ کیا ہے؟ حیا، لا الہ الا اللہ، طہارت یا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایمان کا سب سے افضل شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ہم اس کے اگلے MCQs کی طرف آئیں تو نیچے کی طرف اترتے ہوئے پڑھنا چاہیے کیا؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یا پھر اللہ اکبر۔ تو نیچے کی طرف اترتے ہوئے پڑھنا چاہیے سبحان اللہ۔ راستے میں چلنے کا ایک ادب یہ ہے کہ دوڑ کر چلیں، آہستہ چلیں، نگاہوں کو جھکا کر چلنا، لوگوں کے آگے چلنا۔ تو راستے میں چلنے کا ایک ادب یہ ہے کہ نگاہوں کو جھکا کر چلنا۔ فل ان دی بلینکس کریں۔ اس فل ان دی بلینکس کو آپ نے MCQs یا شارٹ کوشچن کے طور پر کرنا ہے۔ ایک ڈیش کی پہچان ہے کہ وہ دوسروں کے لیے راحت اور آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی پہچان ہے، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ راستے سے ڈیش چیز کو ہٹا دے، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ انسان کے ہر جوڑ کی سلامتی پر صدقہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اور اس سے مدد طلب کر کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ملنے والے کو ڈیش کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے۔ اب آتے ہیں ہم ان کے شارٹ کوشچن کی طرف۔ پہلا شارٹ کوشچن ہے، راستوں اور عوامی مقامات کے بارے میں شریعت کی کیا تعلیم ہے؟ آپ کے ایکسرسائز سے اوپر والا جو پیراگراف ہے کیا لکھا ہے کہ دین اسلام
کہ تعلیم یہ ہے کہ راستوں کو بند کرنا درست نہیں، سچے مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر لوگوں کے لیے آسانی اور راحت کا انتظام کرتا ہے۔ تو یہ آپ کا SQ1 نمبر 1 ہوگا، SQ نمبر 1۔ اور اسی طرح دوسرا شارٹ کویشچن ہے کہ راستوں کے حق کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر یہ 3 احادیث مبارکہ ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ پہلی آپ کر لیں تاکہ اجتماعی طور پر جواب اس کا درست رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 کو شعبے ہیں، جس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ، سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس کو آپ کریں گے SQ نمبر 2۔ اب آتے ہیں SQ نمبر 3 کی طرف کہ سڑک عبور کرتے ہوئے کس اصول کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو نگاہیں نیچے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، بلا ضرورت ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ تو جو آپ نے یہاں پر راستے میں چلنے کے آداب پڑھے تھے، اس میں سے یہ ایک پوائنٹ ہے، تو اس کو آپ کریں گے SQ نمبر 3 کے طور پر۔ اور ہاں، اس سے علاوہ آپ یہاں پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک عبور کرتے ہوئے ہمیں موجودہ دور میں کیا کرنا ہے، زیبرا کراسنگ کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم پیدل چل رہے ہیں اور ہم چھوٹے بچے ہمارے جا رہے ہیں، تو چھوٹے بچوں کو چاہیے کہ کسی بڑے کو روڈ کراس کرنے کے لیے، سڑک عبور کرنے کے لیے مدد طلب کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ چھوٹوں کو، معذوروں کو سڑک کے عبور کروانے میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اور پہلے دائیں طرف دیکھیں، پھر بائیں طرف دیکھیں، اگر کوئی گاڑی نہیں آ رہی تو پھر کیا ہے، سڑک کو عبور کریں۔ ایسے نہیں ہے کہ دوسری گاڑیاں آ رہی ہیں اور آپ سڑک عبور کرنا شروع کر دیں، تو یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس سے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ تو یہ آپ کا کوشچن نمبر 4 ہے۔ پہلی حدیث جو لکھی ہوئی ہے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 شعبے ہیں۔ تو یہ 70 کا لفظ کیا ہے، آپ کا SQ نمبر 4۔ تو یہاں پر کتنے کے لفظ کو آپ کٹ کر دیں گے اور آپ لکھ دیں گے 70، تو آپ کا جواب ہوگا یہاں سے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایمان کے 70 شعبے ہیں، تو یہ آپ کو جواب درست ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کا معنی، سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے، تو آپ جواب دیں گے سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے۔ جی عزیز، الحمدللہ عزیز طلبہ کرام، آج کے لیکچر میں ہم نے اسلامی آداب زندگی کے حوالے سے پڑھا اور حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح ہم راستوں کے حوالے سے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، راستوں میں رکاوٹ ہمارے لیے کون کون سے مشکلات کا سبب بن سکتی ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں، اللہ ہمارے لیے کیسے آسانیاں پیدا کرے گا، اور اسی طرح آداب زندگی جو ہیں اس کے حوالے سے ہم نے اویئرنیس حاصل کی، اہم MCQs ہم نے پڑھے، شارٹ کویشچن پڑھے۔ آپ کو یہ ویڈیو ہماری مفید لگی تو آپ اس کے ساتھ خود بھی جڑیں، اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں اور اس کو لائک کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اور آن لائن قرآن پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تفاسیر پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اہم ٹاپک کو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو WhatsApp نمبر آپ کو دیا گیا ہے، اس پر آپ ضرور رابطہ کریں۔ آپ کا کوئی دوست ہے اس تک ہمارا یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔